جی ہمارے ساتھ جیسے کہ بہت مشہور شخصیت ڈاکٹر محمد تنویر صاحب جو کہ ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر لائف اسٹاک ہیں وہ موجود ہیں اس وقت. تو ہم نے ان سے خصوصی درخواست کی تھی کہ سر ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ فارمرز کی اویئرنیس کے حوالے سے جو سیزنل ڈیزیزز ہیں ان کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی انفارمیشن دیجیے تاکہ بہت سارے فارمر بھائیوں کا جو قیمتی نقصان ہے, قیمتی مال ہے, وہ قیمتی نقصان سے بچ سکے اور وہ اپنی مینجمنٹ کو بہتر کر کے اور ایک اچھی منافع بخش فارمنگ کی بھی بنیاد رکھ سکیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم سر اگین آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو سر آج ہم جاننا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب چچڑوں کے حوالے سے, جس سے چھوٹے جانور, بڑے جانور, فارمر ہر کوئی پریشان ہے, ہر بندہ پریشان ہے. تو سر اس حوالے سے ذرا ہاں یس, یہ ہمارے جو لائف اسٹاک فارمرز ہیں نا, ان کا بہت بہت بڑا ایشو ہے آج کل. یہ آنے والے دنوں میں تو بہت زیادہ ہو جانا ہے. جیسے ہی مارچ مڈ چلنا ہے, اس کے بعد گرمی کا سیزن آنا ہے, تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ کوئی شاید فارمر ہو جس کی مینجمنٹ بہت اپ ٹو ڈیٹ اچھی لیول کی ہو تو جو بچا ہو. ادروائز میرا نہیں خیال کوئی بندہ شاید اس معاملے سے بچ سکے, چونکہ ٹک یعنی چچڑی, جس کو چچڑ کہتے ہیں یا چچڑی کہتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ لیڈ کرتا ہے, لے کے جاتا ہے ان بیماریوں کی طرف جو کہ جانوروں کی جان لے سکتی ہیں, مار سکتی ہیں, دودھ کم کر سکتی ہیں. پہلے لیول پہ دودھ کم کریں گی, پھر جانور کو بیمار کریں گی, پھر اس کے بعد جانور کا نقصان ہو جائے گا. یہ اس لیے کہ اور اس میں سب سے بڑی وجہ, اب بات اس پہ کرتے جائیں, اس میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ایریاز میں ہمارے عام فارمر حضرات میں دودھ کی کھپت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوا کیا کہ ہماری جو انڈیجنس بریڈ, جو ہماری لوکل بریڈس, انڈیجنس انگلش میں کہنے عام طور پر فارمر کو سمجھانے کے حوالے سے بات کریں, جس کو ہم کہتے ہیں ہماری لوکل بریڈس کو ختم کر دیا. اس میں ہمارے فارمر حضرات کا بھی بہت زیادہ دخل ہے اور کچھ ہمارے ٹیکنیشینز کا بھی ہے. ہوا کیا کہ سارے فارمر حضرات دودھ کی کھپت کی وجہ سے کیا کرتے ہیں, جیسے آپ ہیں, آپ آتے ہیں, میں ٹکر یار ولایتی گاندھا ٹکا لگا کیونکہ مجھے دودھ زیادہ چاہیے. اب جو ایکزوٹک بلڈ ہے, جو بیرونی باہر سے آئے ہوئے جانور ہیں, وہ ہیں ٹھنڈے علاقے کے جانور. ہمارے ادھر گرمی کا سیزن تقریباً 8-9-10 ماہ تک چلتا ہے. اب اس دوران نہ تو وہ ایکزوٹک بلڈ یہاں پہ پراپرلی سروائیو کرتا ہے, نہ ہم اس کو وہ انوائرمنٹ دے سکتے ہیں تاکہ ہم اس لیول کی ملک پروڈکشن لے سکیں, کیونکہ وہ ٹھنڈے علاقے کا موسم ہے, وہ ہالینڈ, آسٹریلیا, جہاں پہ ٹھنڈک بہت زیادہ دیر رہتی ہے, وہاں کا رہنے والا ہے. انہوں نے جینیٹک انجینئرنگ کر کے ان جانوروں کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا ہوا ہے. ہمارے ادھر وہ لیول نہیں ہے. فارمر رکھتا ہے اپنے عام ڈیرے پہ جہاں پہ پورا دن تقریباً 16 گھنٹے تک دھوپ پڑتی ہے, گرمی ہوتی ہے, وہ نہ تو دودھ دیتا ہے اتنا. اب ان جانوروں کی اسکن چونکہ پتلی ذرا اس حوالے سے ہوتی ہے, ٹک بڑی آسانی سے اسٹک کر جاتی ہے, بلڈ سک کرتی رہتی, بلڈ چوستی رہتی ہے. اب جب بلڈ سک کرتی رہے گی, ظاہر سی بات ہے اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے, تو وہ کیسے ایزی رہ سکتا ہے. پہلی ایک تو خون کی کمی, دوسرے لیول پہ ایچنگ, وہ خارج کرتی رہے گی, دیواروں کے ساتھ رگڑے گی, وہ دوسرا یہ اسٹریس فیکٹر آ گیا اس کے اندر. پھر اگلے لیول پہ جا کے کیا کرتے ہیں, ان چچڑیوں کے اندر بعض چچڑ یا بعض چچڑیاں ایسی ہیں جو کہ ایسے خطرناک جو جراثیم ہیں جانوروں کے جسم کے اندر داخل کر دیتے ہیں, جس سے وہ بیماریاں آ جاتی ہیں, جن میں بیبیسیا, ایناپلازموسس اور تھلیریا. یہ 3 بیماریاں ایسی بیماریاں ہیں جو کہ ہمارے خاص طور پر کیٹل فارمرز, جو گائے رکھنے والے فارمرز ہیں, وہ تقریباً ہمارے گرمیوں کے دنوں میں ہر کیٹل فارمر ان چیزوں سے پریشان رہتا ہے. ایک چچڑ نہیں جا رہے جی, اب کرتے کیا ہے کہ چچڑ جائے گا, وہ اس پہ میں بعد میں آتا ہوں, پہلے تھوڑا سا سمجھا دوں اس کا بیک گراؤنڈ. اس میں ایک تو چچڑیوں کا ایشو آ گیا, چچڑیاں آ گئیں. اب چچڑیوں بیماریاں جو بتائیں وہ 3 بیماریاں آ گئیں. اب کنٹرول کیسے کرنا ہے, تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ چچڑیاں جب آتی ہیں تو ہمارے فارمز کی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ صاف صفائی نہیں ہوتی. ہمارے عام ڈیرے ہیں, عام ڈیروں پہ کھلیاں ہیں یا اینٹیں رکھی ہوئی ہیں, وہ کرتے کیا کہ جانور ان کھلیوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں, چچڑ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور رات کے ٹائم
क्रॉल करके वो दोबारा जानवर के ऊपर चढ़ जाते हैं, ब्लड सक करते रहते हैं। अब फार्मर्स के हॉस्पिटल्स भी आते हैं या हम फार्मर डेज करते हैं, वहाँ पर उनको बताते हैं क्या करें, क्योंकि ये बेसिकली है मैनेजमेंटल प्रॉब्लम। ठीक है, मैनेजमेंटल क्यों है? चूँकि हमने किसी फार्मर को, आपको जैसे कहा कि आप एक दवाई मिलती है एक्टोफॉर्म, ट्राइक्लोरोफॉर्म उसका फार्मूला है, आप ये करें कि उसको पानी में सोल्यूशन बनाएं, उससे उसके जानवर के जिस्म पे मल दें, पूरी तरह मल दें। अब वो दवाई जैसे उसको लगती है, कुछ चिचड़ मर जाते हैं, कुछ गिर जाते हैं। अब जो गिर जाते हैं वो क्या करते हैं, वो क्रेविसिस, मैं दोनों जुबानों में समझाने की कोशिश करूँगा कि क्रेविसिस यानी दीवारों के सुराख, खुर्दियों की वो छुपे हुए जगह और ईंटों के वो नीचे वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं कश्तियाँ, जो जहाँ पे वहाँ उल्टी रखी होती हैं, या गोबर वगैरह का ढेर, या ऐसी जगह जहाँ पे उनको छुपने का मौका मिले। चूँकि छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा और तादाद में बेशुमार होती हैं, तादाद में इतने अनकाउंटेबल हम कह सकते हैं, बेशुमार होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि एक आम आदमी उसको अगर जब देखे तो कॉलोनीज बनी होती हैं उनकी, यानी 100,000 की तादाद में आ जाती है। अब वो होता गया, वो कुछ उतर गई, कुछ मर गई, और जो रह गई हैं उन्होंने फिर 2 दिन 4 दिन बाद दोबारा रात के टाइम जाना है। ब्लड में अगर उस दवाई का लेवल मौजूद है तो ठीक, नहीं तो उन्होंने फिर दोबारा से चढ़ जाना है। सो होगा क्या कि ये रिपीट होता रहेगा, ये प्रॉब्लम रिपीट होता रहेगा, गर्मियों की वजह से रिपीट होता रहेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट आपने अपने बाड़े को, अपने जानवरों की जगहों को साफ़ सुथरा बनाए। साफ़ सुथरा का नहीं मैं कह रहा कि आप जिस तरह हम अपने साफ़ सुथरा कमरा नहीं रख सकते, मानते हैं, मगर उन क्रेविसिस को, उन सुराखों को बंद करें जहाँ पे वो कॉलोनीज बनाएंगे जाके, वो चिचड़ जहाँ पे जाके कॉलोनीज बना लेंगे, उनको रोकें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है। अगर वो भी नहीं किया जाता तो वो जो स्प्रे कहा है कि ट्राइक्लोरोफॉर्म या एक्टोफॉर्म के नाम से, टैगाफोन के नाम से टैगाफोन के नाम से दवाइयाँ जो मार्केट में मौजूद हैं, जो यहाँ हॉस्पिटल से मिल जाती हैं, उनका सोल्यूशन बना के उन जगहों पे स्प्रे करें ताकि वो वहाँ पे भी उनको ख़त्म किया जा सके, ताकि इसकी मैनेजमेंट बेहतर हो सके। और दूसरा लेवल है इंजेक्टेबल। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, डोरामेक्टिन का इंजेक्शन लगाया जाता है ज़ेरे जिल्द। अब तो इतना आम हो चुका है कि हर फार्मर को भी पता है कि हम ये तरीका इलाज इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इवन आइवरमेक्टिन ह्यूमन में यूज़ हो रहा है, इंसानों में यूज़ हो रही है। ये टीका लगा सकते हैं आप खाल खींच के, ठीक है सर, 1% आता है, 0.1% आता है, वो 50 मिलीग्राम पर ml के हिसाब से। तो वो आप उसकी डोज भी एडजस्ट की जा सकती है। और ज़ेरे जिल्द जानवर को लगाया जाता है, भैंस को भी, भेड़ को भी, बकरी को भी, और ये सारे जानवरों को लग जाता है। वो लगाएं। और उसको नॉर्मली तो अगर अच्छी मेडिसिन होगी मार्केट में, जो अच्छी प्रेपरेशन अवेलेबल है, सस्ते को ना देखिएगा, अच्छी प्रेपरेशन जो मार्केट में अवेलेबल है वो लगाएं। क्योंकि अच्छी प्रेपरेशन ना होने की वजह से क्या होता है, 2-4 दिन बाद वही रिपीट कर जाता है। हालांकि आइवरमेक्टिन जब लगे तो कम से कम महीना 2 महीना उसको कवर करना चाहिए। डिपेंड्स अपॉन फिर मैनेजमेंट। अगर उसकी मैनेजमेंट बहुत गंदी है, दवाई आपने अच्छी लगा दी है, फिर भी रिपीट होगा। अगर एक कमर्शियल डेयरी फार्मर्स को आपको देखेंगे, कहीं पे विजिट करेंगे, तो आप देखेंगे उनके इश्यूज ये कम होते हैं उसकी निस्बत जो एक आम आदमी जो फार्मिंग कर रहा है, थोड़े जानवर कर रहा है, क्योंकि उसकी मैनेजमेंट उस लेवल की नहीं है। उन्होंने फर्श अच्छे बनाए हुए हैं, उनको छुपने की जगह कोई नहीं है, स्प्रे करके उनको मारा जा सकता है, कम किया जा सकता है किसी चीज़ को, हतुल वसा ख़त्म तो नहीं मगर कम बहुत हद तक किया जा सकता है। इसके अलावा ये तो आ गया उसका स्टेज जो उसको बचाया जा सके। अब अगली स्टेज में जब इसके पे मसला आता है, खुदा न खासा जब चिचड़ी वो जरासीम किसी जानवर के जिस्म में दाखिल कर दे, तो वो एक लंबी सीरीज शुरू हो जाती है। फिर वही बात, ऑफ फीड होना, रक्त मूत्रा आम बीमारी है जो कि चिचड़ियों की वजह से आती है, रक्त मूत्रा। ठीक है सर। वो बेबीसिया में भी आ जाता है, वो थलेरिया में भी आ जाता है। इसलिए उसको हर सूरत कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत जानलेवा मरज़ है, वो भैंस का भी और गाय का भी बहुत जानलेवा मसला है। और थलेरिया में तो या बेबीसिया में जानवर अमूमन मर जाते हैं जब वो रक्त मूत्रा स्टेज पे चले जाए। और रक्त मूत्रा की स्टेज जब पेशाब बहुत काला आना शुरू हो जाए, कॉफ़ी टाइप आना है, कॉफ़ी की पत्ती के रंग का आना शुरू हो जाए, तो जानवर अमूमन मरना शुरू हो जाते हैं। सो ज़रूरत क्या है, जो पहली स्टेज है उसकी चिचड़ को कंट्रोल,
اگر آپ چچڑ کو کنٹرول کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کے دودھ کی پروڈکشن بھی بہتر ہوگی, اس میں سٹریس کم ہوگا, اس میں خارش کم ہوگی اور خون کی کمی نہیں ہوگی. جب یہ چیزیں نہیں کنٹرول ہوں گی تو کیا ہوگا, خون کی کمی کی وجہ سے جانور خون کی کمی کا شکار ہوگا, دودھ کم کرے گا. اگلی سٹیج میں وہ جراثیم اگر خدا نخواستہ چلا گیا پھر اس میں بخار آئے گا. بخار وہی بات 104 5 6 تک بخار چلا جائے گا. پھر وہ بخار عام طور چھوٹی موٹی دوائی سے ختم بھی نہیں ہوتا, اس کے لیے پھر اسپیسیفک میڈیسنز ہوتی ہیں, وہ ایڈوائز کرنی پڑتی ہیں, وہ لگانی پڑتی ہیں, پھر جا کے کنٹرول ہوتا ہے. پھر اگلی اسٹیج پہ آ جاتا ہے, اگر تب بھی کنٹرول ہو تو پھر رت موترے میں چلا جاتا ہے. چونکہ بخار زیادہ ہوا, چونکہ یہ جراثیم جا کے جو چچڑ ڈالتا ہے جسم میں جراثیم, وہ ریڈ بلڈ سیلز کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ ریڈ بلڈ سیلز ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹوٹتے ہیں تو پھر رت موترا شروع ہو جاتا ہے. رت موترے میں پھر آپ کو پتہ ہے اگر ایک جانور کے جسم سے خون ہی ضائع ہونا شروع ہو جائے تو وہ جان لیوا ہو جائے گا. اس میں بیبیسیا کے علاج کے لیے ایمیزول بھی یوز ہوتا ہے, آکسی ٹیٹراسائکلین بھی یوز ہوتی ہے, اور اگر تھلیریا ہو تو پھر اس میں بیوٹالیکس یا زوبالیکس یا اور بھی پریپریشن مارکیٹ میں اویلیبل ہے. مگر اس میں ڈفرینشیل ڈائگنوز کرنا یعنی ان چیزوں کو الگ الگ تشخیص کرنا کہ کیا یہ بیبیسیا ہے, ایناپلازما ہے یا تھلیریا ہے, پھر وہی بات آپ کو متعلقہ اسپتال میں جا کے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا. وہ آپ کو بتائے گا کہ اس میں کون سی میڈیسن, کون سا طریقہ علاج استعمال کریں گے اور آپ کا جانور بچ سکے گا. اس سے بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر. ایک سر چھوٹا سا بڑا کامن سا ہمارے فارمر بھائی اکثر مسٹیک کرتے ہیں, جو میں نے بھی نوٹس کی 2-4 دوستوں سے بات کر کے, اکثر جانور کو جب اس سیزن میں بخار رہنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ فٹافٹ بھاگ کے میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں, جا کے کہتے ہیں یار ایک سانو چچڑا والا ٹیکا تو دیں. وہ سمجھتے ہیں کہ چچڑوں والا ٹیکا ہی اس بخار کا علاج ہے. اس حوالے سے سر میں ذرا جاننا چاہ رہا ہوں. بہت اچھا سوال. اب دیکھیں میں نے جیسے اپنی پہلی گفتگو کی, آئیورمیکٹن اس وقت تو کام کرے گا جب چچڑ لگا ہوا ہے, وہ خون چوس رہا ہے, وہ خارش پیدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے سر, اس صورت میں تو کام کرے گا. یہ اس میں آ گیا. اب آپ کا سوال آ گیا بخار. اب بخار آ گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چچڑی نے, خاص طور پر وہ چچڑی نے وہ جراثیم اس جانور کے جسم میں ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے سر, جو کہ بیبیسیا ہو سکتا ہے, جو کہ تھلیریا ہو سکتا ہے, جو کہ ایناپلازموسس ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ اس نے اپنا کام کر دیا ہے. اب اگلا لائن آف ٹریٹمنٹ جو نا وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ آپ نے بیبیسیا کے علاج پہ جانا ہے, تھلیریا کے علاج پہ جانا ہے, یا ایناپلازموسس کے علاج پہ جانا ہے. ہاں یہاں بھی آپ کی ایک بات کہی جا سکتی ہے, چونکہ فارمر حضرات کی گائیڈ لائن کے لیے عام طور پر اگر ان تینوں قسم کی بیماری کے دوران اگر تو انیشیل سٹیج ہوگی, ابتدائی طور پر کوئی معاملہ ہوگا, کمپلیکیشن نہیں بنے گی, پیچیدگی نہیں بنے گی, تو اس لیول پہ آپ سمپل آکسی ٹیٹراسائکلین ضرور یوز کر سکتے ہیں. یہ عام اویلیبل ہے میڈیسن, یہ کسی بھی جانوروں کے اسٹور پہ یا ہاسپٹل میں موجود ہوتی ہے آکسی ٹیٹراسائکلین. یہ تو آپ لازمی لگا دیں. اگر تو اس کی ابتدائی سٹیج ہوگی تو وہ آکسی ٹیٹراسائکلین اس بیماری کو کچھ حد تک کنٹرول کرنے میں آپ کا ساتھ دے گی, مددگار ثابت ہوگی. مگر یہ اگر اس سے آگے والی سٹیج ہے تو پھر اس میں ایمیزول, زوبالیکس یا دوسری میڈیسنز کا استعمال لازمی ہوگا, تب جا کے کنٹرول کر سکیں گے, ادروائز نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں. بعض اوقات جانور آکسی ٹیٹراسائکلین یا بیبیسیا یا دوسرے علاج کے باوجود بعض اوقات جانور چونکہ خون کی کمی ہو رہی ہوتی ہے, ہوتا کیا ہے کہ جانور بعض اوقات اسٹیگرنگ گیٹ یعنی پنجابی جو کہتے ہیں چولے کھا کے چل رہے ہیں, چولے کھا کے یعنی وہ اس کی گیٹ اچھی, اس کا چلنا ایسے جیسے اس کے چکر سا آ رہا ہے, چونکہ خون کی کمی ہوئی ہے. یہ ہو کیوں رہا ہے؟ خون کی کمی ہوئی ہے. خون کی کمی کی وجہ سے اس کو ریڈ بلڈ سیلز نے آکسیجن کیری کرنی ہوتی ہے. یہ ہے تو ایک ٹیکنیکل سی بات, ہم فارمر بھی سمجھتے ہیں. ماشاء اللہ ہمارے فارمرز بھی اب پہلے کی نسبت کافی ایجوکیٹ ہو چکے ہیں. ہم جانوروں یا انسانوں کے اندر جو بھی ہے وہ جو آکسیجن سانس لینے کا طریقہ, اگر وہ ریڈ بلڈ سیلز کے اندر جو سرخی ہے اس ہیموگلوبن, اس کی وجہ سے ہی آکسیجن کیری کرتا ہے جانور, یا ہم بھی کیری کرتے ہیں. اگر خون زیادہ ضائع ہو گیا ہے تو جیسے ہم گھروں میں یا عام طور پر کہا جاتا ہے سانس پھول جاتا ہے جلدی, چونکہ وہ ہیموگلوبن کم ہو گئی ہے باڈی میں. اس ہیموگلوبن کم ہونے کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ آکسیجن دماغ کو پوری نہیں مل رہی ہے.
اب آکسیجن دماغ کو پوری نہیں مل رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا ہوگا، چکر سے آئے گا جانور چلے گا تھوڑا سا اسٹیگرنگ گیٹ اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی تھوڑا چھوٹا سا. اب اس میں حال کیا ہے، آپ فوری طور پر اس کو خاص طور پر گرمیوں کے دنوں میں، اور اس سے بھی خاص طور پر گائے میں، چونکہ ایگزوٹک کر دیا، سب سے بڑا مسئلہ ایگزوٹک. یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کے بعد ایڈ کروں گا. کرنا کیا کہ آپ نے گلیکسوز ڈی مل جاتا ہے، عام طور پر مل جاتا ہے گلوکوز. جب بھی اس کو پانی پلائیں، بالٹی کے اندر ایک چھوٹا ڈبہ گلیکسوز ڈی کا ڈال دیں، تاکہ جس جانور کو آپ سمجھتے ہیں تھوڑا سا رگڑا لگا ہے، چچڑیوں کی وجہ سے مسئلہ ہوا ہے، گرمی کی وجہ سے بھی مسئلہ ہوا ہے، جو ہمارے فارمر حضرات ہیں گرمیوں میں بھی جانور جو ہانپ رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے، اس کو گلوکوز والا پانی ضرور پلائیں، لازمی پلائیں. یہ سمجھ لیں آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم گلوکوز کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی سستا حال یہ ہے کہ کھلا گلوکوز لے لیں. ڈبے کی پیکنگ مہنگی پڑے گی، کھلا گلوکوز آپ بڑے کریانہ اسٹور سے، بیکری آئٹمز میں بھی یوز ہوتا ہے، بڑے کریانہ اسٹور سے آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے. 2 کلو لے لیں، 4 کلو لے لیں، 5 کلو لے لیں، ڈبے کی نسبت سستا پڑے گا. وہ آپ یعنی آدھا کلو ڈال دیں، کلو ڈال دیں، پانی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کتنے جانوروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کو ڈال دیں. کوئی نقصان نہیں کرے گا، یہ قطعاً نہ سوچیں یہ نقصان کرے گا، یہ نقصان بالکل نہیں کرے گا. یہ فائدہ ضرور دے سکتا ہے گرمیوں میں یا چچڑیوں کے مرض کے دوران. یہ فائدہ ضرور تھا کہ اس کا گلوکوز لیول پورا ہو سکے، اس کو آکسیجن بھی پوری مل سکے، اس کے سیلز کو ریجنریٹ کرنے میں اس کو ہیلپ کر سکے، اس کے دماغ کو گلوکوز مل سکے، اس میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ اپنے جانوروں کو، خاص طور پر گائے میں جو مسئلہ ہمارا آتا ہے، اپنے جانوروں کو آپ انڈیجنس یعنی لوکل ساہی وال کا ٹیکہ لگوائیں. اور ساہی وال کے جانوروں میں یہ کیپیسٹی ہے، اس کی سکن کے اندر یہ کیپیسٹی ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اس میں چچڑ کم پڑتے ہیں. ایگزوٹک جو ہمارے ولایتی یا دوگلے کرنے والے جانور ہیں ان میں چچڑ لگنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اندر چچڑ بہت اٹریکٹ کرتا ہے اس کو. گزارش یہ ہے کہ محکمہ کا، حکومت پنجاب کا یہ موٹیو ہے، یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو ساہی وال کے ٹیکے لگوائیں تاکہ ہمارے لوکل بریڈ تیار ہو یہاں پہ. اور لوکل بریڈ جو ہماری ساہی وال کی ہے وہ چچڑوں کو ریزسٹنٹ ہے، چچڑ اس پہ اتنی آسانی سے اٹیک نہیں کرتا ہے. آپ اس مسئلے سے اس طریقے سے بھی حل ہو سکتے ہیں. اگر آپ یہ آج قدم اٹھائیں گے تو آپ کو اگلے 2 سال 3 سال میں اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو سر میں نے آپ کی مطلب باتوں سے 4 باتیں سیکھی ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک تو ہمیں بھیڑ چال کا شکار ہو کے جو ولایتی سیمن یا فریزین سیمن موجود ہیں، ہر وقت اپنی قومی نسل کو تباہ کرنے کی بجائے ہمیں جو ہمارے اللہ نے ہمیں گفٹ دیا ہوا ہے، جو سونا دیا ہوا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. محکمے کی سفارشات پہ عمل کرتے ہوئے ساہی وال کو ساہی وال کا سیمن رکھنا چاہیے، بجائے کہ ہم فریزین کر کے جس طرح ہم نے اپنی پیور نسل کی بھینسیں تباہ کر لی ہیں اس طریقے سے اپنی گائے کو سر تباہ نہ کریں. دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جو چچڑوں کی بیماری ہے، یہ صرف چچڑوں کی بیماری نہیں، یہ فارمر کی اپنی لاپرواہی ہے. اس کو پہلے مرحلے پہ سپرے کر کے صفائی کا انتظام کرنا چاہیے. جو ادویات ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں ان کے مطابق سپرے کریں. دوسرے مرحلے میں اس کو ٹیکہ لگوائیں چچڑوں کا. اور تیسرے مرحلے میں اگر خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے، بخار ہو جائے، تو اپنے جو دیسی ٹوٹکے ہیں ان کی بجائے پہلے اس کی تشخیص کسی گورنمنٹ ہاسپٹل سے کروائیں یا کسی اچھے ویٹرنری ڈاکٹر سے اس کا علاج کروا کے اس کے مشاورت کے مطابق آپ اس کی جو ٹریٹمنٹ بنتا ہے وہ کروائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا اور آپ کی قیمتی رائے کا اور آپ کی انفارمیشن کا بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ بہت سارے ہمارے فارمرز بھائیوں تک یہ انفارمیشن پہنچے گی تو وہ ایک اچھا جو ہے وہ پلیٹ فارم استعمال